السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ المتوحد بجلالہ، والصلاة والسلام علی من بلغ العلا بکمالہ، وکشف الدجی بجمالہ، وحسنت جمیع خصالہ، وعلى آلہ واصحابہ الذین اغنوا بنوالہ، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس اهل البيت ويطهركم تطهيرا۔ آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم، وصدق رسوله النبي الأمين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين۔ نہایت عقیدت و محبت کے ساتھ مصطفیٰ جان رحمت شمع بزم ہدایت، مالک کوثر و جنت، صاحب تاج شفاعت، فاتح باب نبوت، خاتم دور رسالت، رسول مکرم، شفیع معظم، رحمت عالم، فخر آدم و بنی آدم، شہر یار ارم، تاجدار حرم، مالک رقاب امم، قاسم العطایا والنعم، مدینۃ العلم والحکم، صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں باواز بلند درود پاک کا ہدیہ عقیدت پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا فینا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک بار اور باواز بلند درود پاک، اللہم صلی علی سیدنا فینا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اولیاء کے ولی میرے مولا علی، اولیاء کے ولی میرے مولا علی، دور ہو بے کلی میرے مولا علی، جن کے نبوت کے پھول، جن کے بیٹے ہیں باغ نبوت کے پھول، اور زوجہ کلی میرے مولا علی، اور زوجہ کلی میرے مولا علی، مصطفیٰ علم کا ہے مدینہ میں گئے، مصطفیٰ علم کا ہے مدینہ میں گئے، اس کا باب چلی میرے مولا، اس کا باب جلی میرے مولا علی، فصل حکمت تیری نہر گفتار سے، فصل حکمت تیری نہر گفتار سے،
کیا ہی پھولی پھلی میرے مولا علی، تیرے فیض ولایت سے آفاق میں نسل عرفاں پلی میرے مولا علی، نسل عرفاں پلی میرے مولا علی، جس کو نہ ہے آئے کہ کشتی تیری، جس کو نہ ہے آئے کہ کشتی تیری، سوئے جنت چلے میرے مولا علی، سوئے جنت چلے میرے مولا علی، قلب سیفی میں بھی تا نجف ہو شاہا، قلب سیفی میں بھی تا نجف ہو شہا، روشنی کی گلی میرے مولا علی، اولیاء کے ولی میرے مولا علی۔ درود پاک پڑھ، اللہم صلی علی سیدنا فینا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلام عليك يا حبيب الله۔ علی کے بے شمار فضائل احادیث نبویہ میں جگمگا رہے ہیں۔ علی کی شان وہ ہے کہ جن کا آغاز نبی کی گود سے ہوا، اور آنکھ کھولی تو چہرے مصطفیٰ کو دیکھا، پرورش پائی تو نبی کے گھر میں پرورش پائی، نبی کا چلنا دیکھ کے چلنا سیکھا، نبی کا بیٹھنا دیکھ کے بیٹھنا سیکھا، نبی کا بولنا دیکھ کے بولنا سیکھا، نبی کا کردار دیکھ کے نبی کا کردار سیکھا، نبی کی اسوہ حسنہ کو دیکھ کے اسے بچپن سے اپنانے لگے، اور 8 سال کی عمر میں جب نبی نے اعلان نبوت کیا تھا، اس وقت علی 8 سال کے تھے، دائرہ اسلام میں داخل ہوئے، علی کی زندگی پاکیزگی کے ساتھ شروع ہوئی، اور علی نے شہادت کا جام پی کر اس کا اختتام بھی پاکیزگی کے ساتھ کیا۔ علی وہ ہے جن کی طاعت کی گواہی قرآن دیتا ہے۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے انما یرید اللہ لیذھب عنکم البیت اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، بے شک اہل بیت اللہ تم سے ہر پلیدگی کو دور رکھنا چاہتا ہے اور تمہیں خوب خوب پاک کر دینا چاہتا ہے، تمہیں خوب خوب پاک رکھنا چاہتا ہے۔ تو مولا علی انہی اہل بیت میں سے ہے جو مصطفیٰ جان رحمت نے خاص طور سے اپنی چادر تطہیر میں جن نفوس قدسیہ کو اندر چھپا کر کے نوازا تھا اپنی دعاؤں سے، ان میں سے ایک ذات مولا علی رضی اللہ تعالیٰ کی ہے۔ مولا علی پاک ہے، علی وہ ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی، مصطفیٰ جان رحمت نے علی کو بلایا، حسن کو بلایا، حسین کو بلایا، فاطمہ کو بلایا، اور سب پر اپنی چادر ڈالی، اللہم ہؤلاء اہل بیتی، اے اللہ یہ میرے اہل بیت ہیں، ان سے ہر پلیدگی کو دور رکھ، انہیں خوب خوب پاک فرما دے۔ نبی پاک نے ان اہل بیت اطہار کو خصوصی طور پر بلا کر چادر میں چھپا کر دعا کر کے بتا دیا کہ لوگوں کا ذہن شیطان ادھر ادھر نہ لے جائے، بلکہ جن کی طہارت کی قرآن گواہی دے رہا ہے ان میں خاص نفوس قدسیہ، یہ خاص ثبات گرامی ہے۔ یہ اور بات ہے، اہل بیت اطہار کے اندر ازواج مطہرات بھی ہیں،
مگر خاص الخاص ایک مقام جو انہیں ملا ہے نبی کی چادر تطہیر کے ذریعے سے، وہ بھی ایک اہم نکتہ ہے، انشاءاللہ پھر بیان کروں گا۔ تو علی وہ ہے کہ جن کی طہارت میں شبہ نہیں، جن کی پاکیزگی میں شبہ نہیں، جس کا آغاز نبی کی آغوش سے ہوا ہو، جس کا آغاز نبی کے دیدار سے ہوا ہو، اور ایک روایت کے تحت جس کی ولادت خانہ کعبہ میں ہوئی ہو، تو ایسا پاک و پوتر انسان جو مصطفیٰ کی آغوش میں پرورش پاتا رہا ہو، ہمیشہ بت پرستی سے دور رہا ہو، برے اخلاق سے دور رہا ہو، گندی عادتوں سے دور رہا ہو، دنیا کے لہو لعب سے دور رہا ہو، مصطفیٰ کی آغوش میں پروان چڑھنے والا وہ علی کس قدر پاک و صاف ہے، کس قدر اعلیٰ ہے۔ پھر قرآن کی آیت جن کی طہارت کی دلالت کرتی ہے، علی کی پاکیزگی میں کوئی شبہ نہیں، علی کا باطن بھی پاک ہے، علی کا ظاہر بھی پاک ہے، علی کی نگاہیں بھی پاک ہے، علی کے کان بھی پاک ہے، علی کے ہاتھ بھی پاک ہے، علی کے قدم بھی پاک ہے، علی کے احساسات بھی پاک ہے، علی کے خیالات بھی پاک ہے، علی کے جذبات بھی پاک ہے، اور مولا علی کے شیخین کے تعلق سے جو احساسات ہیں وہ بھی پاک ہے۔ میرے نبی نے علی کی شان میں فرمایا من احب علیا فقد احبنی، من احبنی فقد احب اللہ، من ابغض علیا فقد ابغضنی، من ابغضنی فقد ابغض اللہ۔ جس نے علی سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے مجھ سے محبت کی اس نے اللہ سے محبت کی، اور جس نے علی سے بغض رکھا اس نے مجھ سے بغض رکھا، اور جس نے مجھ سے بغض رکھا اس نے علی سے بغض، اس نے اللہ سے بغض رکھا۔ اور نبی فرماتے ہیں علی سے محبت نہیں کرے گا مگر مومن، اور علی سے بغض نہیں رکھے گا مگر منافق۔ علی کی شان بہت بلند ہے۔ میرے نبی نے علی کا نکاح حضرت فاطمہ الزہرا سے کیا تھا تو فرمایا تھا کہ میرے خاندان میں جو سب سے بہتر ہے ان کے ساتھ تمہارا میں نے نکاح کیا ہے۔ غزوات میں بڑی اعلیٰ شان حضرت علی کی رہی۔ غزوہ خیبر کے موقع پر کلے کموز کو فتح کرنے کے لیے میرے نبی نے پہلے دن جھنڈا حضرت ابوبکر کو دیا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دوسرے دن انہوں نے خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیا۔ اللہ فتح نہیں ہوا۔ اللہ تعالیٰ جس سے جو کام لے لے، اسی لیے اعلیٰ حضرت کہتے کام وہ لے لیجئے جو تم کو راضی کرے گا، ٹھیک ہو نام رضا تم پہ کروڑوں درود یا رسول اللہ۔ جس سے جو کام لے لے، جو کارنامہ جس کے مقدر میں رکھے۔ پہلے عمر گئے، حضرت ابوبکر گئے، پھر عمر گئے، پھر اس کے بعد میرے نبی نے فرمایا کل میں جھنڈا اس کو دوں گا جو اللہ سے محبت کرتا ہے، اللہ اور رسول سے محبت کرتا ہے، اللہ اور رسول سے محبت کرتا ہے۔ اور فرمایا اللہ اس کے ہاتھ پہ فتح عطا فرمائے گا۔ تین عظیم بشارتیں، پہلی گواہی کہ وہ اللہ سے محبت کرتا ہے، اور دوسری بات اللہ اس سے محبت کرتا ہے، اور تیسری بات اس کے ہاتھ پہ اللہ فتح عطا فرمائے گا۔ نبی نے تو اعلان کر دیا کل اسے جھنڈا دوں گا۔ صحابہ کرام بڑی بے چینی کے عالم میں رات گزار رہے ہیں، اور دنوں میں تو یقین کے ساتھ کہہ نہیں سکتے تھے کہ فتح ہوگی کہ نہیں ہوگی، لیکن آج نبی نے جو فرما دیا کہ کل اس کو جھنڈا دوں گا کہ اللہ اس کے ہاتھ پہ فتح عطا فرمائے گا، تو یہ بات یقینی ہو گئی کہ جس کے ہاتھ میں کل رسول اللہ جھنڈا دیں گے یقیناً وہ فاتح خیبر ہوگا۔ مصطفیٰ جان رحمت نے ارشاد فرما دیا صحابہ کرام بڑی بے چینی کے عالم میں رات گزارتے رہے، پھر رسول اللہ کی بارگاہ میں سب حاضر رہے، سب کی تمنا یہ ہے
کہ آج جھنڈا ہمارے حوالے کیا جائے۔ اگر ہمیں جھنڈا ملتا ہے، ہر شخص یہ سوچ رہا ہے کہ تین بشارتیں ہمارے لیے ہیں، تین شہادتیں ہمارے لیے ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا کہ وہ شخص جس کو جھنڈا دوں گا اللہ و رسول سے محبت کرتا ہے، اور دوسری بات اللہ و رسول اس سے محبت کرتے ہیں، اور تیسری بات اللہ اسے فتح عطا فرمائے گا۔ لہذا ہر کسی کی خواہش ہے کہ جھنڈا ہمیں آج دیا جائے، ہر کسی کی خواہش ہے ہمارا انتخاب عمل میں آئے، ہر کسی کی خواہش ہے اس تعلق سے نگاہ کرم مصطفیٰ کی ہماری طرف اٹھے۔ سب بے چینی کے عالم میں اپنی تمنا تو لیے ہوئے ہیں، اور یہ تجسس بھی سب کو ہے کہ آج کس کو رسول اللہ جھنڈا دیتے ہیں۔ میرے نبی نے نگاہ اٹھائی، مجمع کو دیکھا، مولا حضرت کہتے ہیں جس طرف اٹھ گئی دم میں دم آ گیا۔ اس نگاہ عنایت پہ لاکھوں سلام۔ میرے حضور نے پوچھا علی کہاں ہے؟ علی نظر نہیں آ رہے تھے۔ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ انہیں آشوب چشم ہو گیا ہے، آنکھ آ گئی ہے، اس لیے یہاں نہیں آئے۔ میرے نبی نے کہا علی کو بلاؤ۔ علی کو بلایا گیا، علی مصطفیٰ کے سامنے ہے۔ میرے نبی نے علی کی آنکھوں میں لعاب دہن لگایا، لگاتے ہی آنکھیں ایسی صحیح ہو گئی کہ جیسے آشوب چشم تھا ہی نہیں۔ پھر رسول اللہ نے جھنڈا علی کے حوالے کیا، علی کے ہاتھ میں دیا۔ ثابت ہو گیا کہ علی وہ ہے جو اللہ اور رسول سے محبت کرنے میں مخلص ہے، اور علی وہ ہے کہ جن سے اللہ اور رسول محبت کرتے ہیں۔ حضرت علی پہنچے، مرحب کو آواز دی، جنگ کے لیے برسر پیکار ہوا۔ پہلے دعوت و تبلیغ کی ذمہ داری انجام دی، نہ مانا لڑنے پہ آمادہ ہوا۔ مرحب سامنے ہے، کہتا قد علمت خیبر انی مرحب، شاکی صلاح مد المجرب، کہتا ہے مرحب، یہ جانتا ہے خیبر کہ میں مرحب ہوں، ہتھیار سے لیس آسمودہ جوان۔ حضرت علی نے کہا الذی سمت امی حیدرہ، میں وہ ہوں کہ جسے اس کی ماں نے، میں وہ ہوں کہ جسے میری ماں نے شیر نام رکھا ہے۔ کہ لیس غابات کریہ المنظرہ، جنگل کے شیروں کی طرح بھیانک ہوں۔ جنگ شروع ہوتی ہے، حضرت مولا علی مرحب کا کام تمام کرتے ہیں۔ خیبر کا عظیم مضبوط دروازہ حضرت علی نے اپنے ہاتھ میں پکڑ کے اکھاڑ دیا۔ بعض روایت میں آتا ہے کہ اسے پیٹ میں اٹھایا اور صحابہ سے کہا اس پہ چڑھ کے قلعے میں داخل ہو جاؤ، اور بعض روایت میں ہے کہ آپ نے اس دروازے کو پکڑ کر ڈھال کی جگہ پر جنگ میں استعمال کیا، اور جب جنگ کے بعد اس دروازے کو نیچے پھینکا ہے تو 40 صحابہ اسے ادھر سے ادھر کرنا ان کے لیے دشوار ہو گیا۔ وہ علی تھے، کون سی طاقت تھی علی کی؟ یہ علی کی کون سی طاقت کہ صحابہ الٹ نہ سکے، ایسا مضبوط دروازہ۔ وہ علی نے تو صرف اکھاڑا ہی نہیں، ڈھال کی طرح اسے استعمال کیا۔ یہ کسی جن کی طاقت نہیں ہے، یہ بادام پستہ اخروٹ اور کھجور کی طاقت نہیں ہے، یہ مرغن غذاؤں کی طاقت نہیں ہے، یہ مصطفیٰ کے فیضان کی طاقت ہے، یہ مصطفیٰ کے نگاہ کرم کی طاقت ہے۔ علی کے وجود میں فیضان مصطفیٰ بول رہا تھا، وہی تو مصطفیٰ ہے کہ جنگ خندق کے موقع پر، جنگ خندق کے موقع پر خندق کھودی جا رہی تھی تاکہ دشمن ادھر سے ادھر نہ آ سکے، اور اس وقت ایک بڑی چٹان بیچ میں آ گئی۔ صحابہ بڑی کوشش کرتے رہے کہ اس چٹان کو نکالے، توڑے، مگر توڑ نہ سکے۔ بہت تیشا چلایا، کسی سے چٹان ٹوٹی نہیں۔ بعد میں لفظ رسول اللہ کی بارگاہ میں صحابہ آئے،
عرض کی یا رسول اللہ ایک چٹان ہے جو ٹوٹتی نہیں ہے اور اس کا ٹوٹنا ضروری ہے ورنہ دشمن اس کے سہارے ادھر سے ادھر آ سکتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور فرمایا کہاں ہے وہ چٹان؟ نبی کو وہ چٹان دکھائی گئی، حضور نے تیشا ہاتھ میں لیا، اللہ اکبر، جب تیشا مصطفیٰ نے اٹھایا کپڑا ہٹتا ہے، کیا دیکھتے ہیں صحابہ رسول کے پیٹ پہ پتھر بنا ہوا ہے۔ میرے نبی نے ایک تیشا مارا، وہ چٹان بالوں کی طرح بکھر گئی۔ یہ فیضان مصطفیٰ ہے حضرت علی میں جو خیبر میں بول رہا ہے۔ جنگ خندق کے موقع پر ابن اد جو 1000 سواروں کے برابر سمجھا جاتا تھا، میدان میں نکل کر للکارتا ہے کوئی تم میں مجھ سے مقابلہ کرنے والا؟ اس وقت حضرت علی کھڑے ہوئے، کہا یا رسول اللہ مجھے اجازت دیں۔ میرے نبی نے فرمایا وہ ابن اد ہے، بیٹھ جاؤ۔ بیٹھ گئے، پھر اس نے للکارا ہے کوئی؟ کہاں ہے تمہاری وہ جنت کے کہتے ہو مرنے کے بعد اس میں چلا جاتا ہے آدمی، ہے کوئی تو آئے میرے پاس۔ حضرت علی پھر کھڑے ہوئے، میرے ابی نے فرمایا یہ ابن اد ہے، بیٹھ جاؤ۔ پھر بیٹھ گئے، پھر تیسری بار للکارا، پھر حضرت علی کھڑے ہوئے۔ میرے نبی نے فرمایا یہ ابن اد ہے۔ علی نے کہا یا رسول اللہ چاہے ابن اد ہی ہو۔ اب میرے نبی نے علی کو بھیجا، مولا علی نکلے۔ بعض روایت میں پڑھا ہے کہ نبی نے ان کے سر پہ امامہ باندھا، ان کی تلوار ذوالفقار انہیں عطا کی لٹکایا۔ اللہ اکبر، پورے اپنے فیوز و برکات کے ساتھ علی کو بھیجا۔ وہ سوار وہ تھا کہ 1000 سوار کے برابر سمجھا جاتا تھا۔ علی کے سامنے آیا، علی نے کہا ابن اد تو کہتا تھا کہ 2 باتوں میں سے 2 باتیں کوئی مجھے پیش کرتا ہے تو کوئی ایک بات قبول کرتا ہوں، آؤ میں تجھے اللہ و رسول اور اسلام کی طرف بلاتا ہوں۔ ابن اد نے کہا مجھے ان میں سے کسی چیز کی ضرورت نہیں۔ علی نے کہا تو آ لڑ لے، میں تجھے لڑائی کی طرف بلاتا ہوں۔ تو کہا اے بھتیجے، ہماری عمر کے تمہارے چچا موجود ہیں، میں تمہارا خون بہانا نہیں چاہتا، ان میں سے کسی کو بھیجو۔ یہ عمر میں تھوڑا بڑا تھا، حضرت جوان تھے۔ اے بھتیجے، میں تیرا خون بہانا نہیں چاہتا، میری عمر کے تمہارے چچاؤں میں سے بھی تو ہے زندہ، ان میں سے کسی کو بھیجو۔ حضرت علی نے کہا کہ مگر میں تیرا خون بہانا چاہتا ہوں۔ مولا علی سے مقابلے میں آیا، حضرت علی پہ تلوار چلائی، آپ نے ڈھال میں روکا، تلوار ڈھال کو کاٹتے ہوئے سر حدث کو زخمی کر گئی، مگر شیر خدا نے ایسا پلٹ کے شیرانہ وار کیا، ایک ہی وار میں ان کے 2 ٹکڑے ہو گئے، میدان کارزار نعرے تکبیر سے بلند ہو گئے۔ وہ علی غزوہ احد میں کفار کی شکست ہو گئی تھی، وہ بھاگے جا رہے تھے، مگر ایک چھوٹی سی پہاڑی کے درے میں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ صحابہ کو رکھا تھا کہ جنگ میں کوئی بھی نتیجہ نکلے تم کو وہاں سے وہ چھوڑنا نہیں ہے جب تک کہ تمہیں کہا نہ جائے۔ مگر بعض صحابہ نے سوچا کہ اب تو جنگ ہو گئی، سب مال غنیمت لے رہے ہیں اور کفار بھاگ چلے جا رہے ہیں، جنگ ختم ہو گئی، چلو یہاں سے اب دور سے یہ اجتہادی خطا ہوئی نکل گئے۔ اس وقت خالد ابن ولید ایمان نہیں لائے تھے، پیچھے سے حملہ کر دیا، مسلمان افراد تفریق کے عالم میں تھے، اچانک پیچھے سے حملہ ہوا اور ادھر متوجہ ہوئے تو جو بھاگ رہے تھے وہ بھاگ آئے، دونوں طرف سے اچانک حملہ، غیر متوقع بات، اہل اسلام پریشان ہو گئے۔ اس میں حضور علیہ السلام اس بھیڑ بھاڑ میں نظر نہیں آ رہے تھے، شیطان نے خبر مشہور کر دی یہ حضور شہید ہو گئے، اور اس وقت اور افراد تفریق کا عالم تھا۔
مگر اس افراط تفریح کے عالم میں بھی حضرت ابوبکر صدیق ثابت قدم رہے، فاروق اعظم ثابت قدم رہے۔ حضرت علی کی شان یہ تھی، آپ فرماتے ہیں اس گھمسان کی افراط تفریح میں نے رسول اللہ کو شہیدوں میں تلاش کیا مگر نہیں پایا، زندوں کی طرف دیکھا رسول اللہ کو نہیں پایا، تو میں نے کہا یہ ہو نہیں سکتا کہ رسول اللہ جنگ کا میدان چھوڑ کے جائیں، ضرور اللہ نے انہیں آسمان پہ اٹھایا ہوگا۔ پھر میں نے کہا جب حضور کے بعد اب کیا کریں، جی کر کے تلوار اٹھائی، ایک خوخارانہ حملہ کفار کے گروہ پہ کیا، کائی چھڑ گئی ان کے جسموں کی، کئی کٹ گئے۔ اچانک میری نگاہ رسول اللہ کے چہرے کی طرف پڑی اور فوراً پہنچ کے حضور کی بارگاہ میں حاضر ہو گیا۔ جب کفار کا ہجوم آتا میرے نبی علی سے کہتے علی ان کو روکو، اور علی کی تلوار ذوالفقار چلتی رہتی، اور میدان کافر میں علی نے اس شان کے ساتھ تلوار چلائی کہ حضرت جبریل امین نازل ہوئے اور مولا علی کی تعریف کر رہے ہیں، ان کی جہاد کی تعریف، ان کی جمشید زنی کی تعریف، ان کی شجاعت و بہادری کی تعریف۔ حضرت جبریل امین آئے، علی کی تعریف کرنے لگے تو میرے نبی نے کہا انا منہ وہو منی، اور کما قال علی مجھ سے ہے اور میں علی سے ہوں، تو جبریل نے کہا میں تم دونوں سے ہوں۔ یہ جملہ انتہائی قربت کو ظاہر کرنے کے لیے عربی زبان میں بولا جاتا ہے، میں اس سے قریب ہوں وہ مجھ سے کا مطلب بہت قربت ہے، انتہائی قربت کو بتانے کے لیے۔ تو جبریل امین کہتے ہیں میں آپ دونوں سے، یعنی آپ دونوں سے قریب ہوں، وہ علی جن پر جبریل ناز کریں، جن پر فرشتے ناز کریں، جس میں میدان کارزار ناز کرے، جنگ کے میدان میں جن کی انداز شمشیر زمین دیکھے تو زمین زبان حال سے پکار اٹھے لا فتح الا علی، لا سیف الا ذوالفقار۔ جوان ہے تو علی ہے، تلوار ہے تو علی کی تلوار، لا فتح الا علی، لا سیف الا ذوالفقار۔ ہر مقام میں مولا علی اپنی نمایاں شان کے ساتھ جگمگاتے نظر آ رہے ہیں۔ ہجرت کی رات میرے نبی نے اپنے بستر کے لیے علی کا انتخاب کیا، حضرت علی کا، یہ بھی بہت بڑے شرف کی بات ہے۔ اس وقت کفار نے ارادہ کر لیا تھا کہ نبی کو آج رات قتل کرنا ہے۔ اس وقت مصطفیٰ جان رحمت نے علی سے کہا کہ میرے بستر پہ سو جاؤ، جو قریش کی امانتیں ہیں، جو مکے والوں کی امانتیں ہیں، صبح دے کر کے میرے پاس آ جانا، تمہیں کچھ نہیں ہوگا۔ اب آپ سوچئے کفار نے ارادہ کر لیا ہے کہ آج انہیں قتل کریں گے، اور حضور اسی رات تشریف لے گئے اور علی کو اپنے بستر پہ سلا دیا۔ علی کا جذبہ جانثاری و عشق رسول دیکھو، اگر کسی کے حجرے پہ حملہ ہونے والا ہو، دشمن، باپ اگر بیٹے سے کہے کہ بیٹا آج تو یہاں پہ سو جا، میں چل رہا ہوں، تجھے کچھ نہیں ہوگا، تو بیٹا بولے گا نا میں بھی چلوں گا ساتھ میں۔ کہیں گے امانتیں لوگوں کا کچھ معاملہ ہے اس کو دے کے چلنا ہے، تم رہو، بولے گا جان پہلے ہم تو نہیں رہیں گے، زندگی تو ہم ہے نا بھائی، کون سوئے گا؟ آ کے اچانک حملہ کر دیا غصے میں تلواروں کے ساتھ، مگر وار علی کی جان اثاری کا انداز، تن من سے فدا ہے مصطفیٰ پر۔ علی بستر رسول پہ کیا سو رہے ہیں، علی کا ایک ایک روم تھا سرکار کی جانثاری، سرکار کی بارگاہ میں اپنی جانثاری کا خطبہ پڑھ رہا ہے، بالفاظ دیگر اس زبان حال کی ترجمانی اگر اردو زبان میں ہم کریں اور اعلیٰ حضرت کی زبان میں کریں تو یوں کہیں گے کم تیرے نام پہ جا فدا، بس ایک جا تو جہاں فدا، تو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا، کروں کیا کرو جہاں نہیں۔
اور دنوں بھی سوتے تھے، مگر موت کا ایک دن متعین ہے، کیا معلوم زندگی رہے کہ نہ رہے، صبح ہو کہ نہ ہو، موت کا کھٹکا لگا رہتا ہے، اور راتوں میں اس کا اندیشہ ہے اگلا سے اگلے دن دیکھے گا آدمی کہ نہیں دیکھے گا، ہمیں کچھ پتہ نہیں، موت کا وقت مقرر ہے، وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَن تَمُوتَ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ كِتَابًا مُؤَجَّلًا۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے موت کا وقت متعین ہے، کب ہوگی کچھ پتہ نہیں، لیکن علی کو جب نبی نے کہا تمہیں کچھ نہیں ہوگا، اب علی تو پورے بے فکر ہو کے سو رہے ہیں۔ علی کہتے ہیں اب بتاؤ ایسے موقع پر کہ قتل کا پلان بنایا جا چکا ہو، تو ایسے موقع پر بستر پہ سونے والے کو تو نیند نہیں آئے گی کہ کہیں مجھ پہ حملہ نہ ہو جائے، مگر علی کو زبان نبوت پر اتنا اطمینان ہے کہ بستر پہ لیٹے ہی نہیں اور راتوں سے پڑھ کر بڑی چین کی نیند علی سو رہے ہیں، اور بڑی شان کے ساتھ صبح لوگوں کی امانتیں پیش کی، اور اس کے بعد 3 دن رہے اور خود علانیہ طور پر مکے سے مدینہ چلے۔ نبی نے فرما دیا تھا تمہیں کچھ نہیں ہوگا، تو مکے سے مدینہ چلے آئے حضور کی بارگاہ میں، نہ مکے میں کوئی نقصان پہنچایا گیا نہ راستے میں، یہاں تک کہ پوری سلامتی کے ساتھ علی مصطفیٰ کی بارگاہ میں پہنچ گئے۔ بھائی علی آئے کہ میرے نبی نے فرمایا مدینۃ العلم وعلی بابها، میں علم کا شہر ہوں، علی اس کے دروازہ ہے۔ اللہ اکبر، نبی علم کا شہر ہے، کتنا بڑا شہر ہے، علم کا شہر ہے نبی۔ اس شہر کی وسعتوں کو بمبئی پہ قیاس مت کرنا، اس شہر کی وسعتوں کو کسی بڑے شہر پہ قیاس نہ کرنا، اس شہر کی وسعتوں کو ہندوستان کی وسعتوں پہ قیاس نہ کرنا، اس شہر کی وسعتوں کو امریکہ کی وسعتوں پہ قیاس نہ کرنا، اس شہر کی وسعتوں کو، اس شہر کی وسعتوں کو چائنا کے خطے زمین کی وسعتوں پہ قیاس مت کرنا۔ نبی علم کا شہر ہے تو تمہارا ذہن ان ظاہری شہروں کی طرف نہ جائے، میرے نبی علم کا وہ شہر ہے کہ ساری کائنات جس کے گوشے میں نظر آئے۔ تو علی اس شہر کا دروازہ ہے، جب شہر بڑا ہے تو دروازے کی بھی شان بڑی ہے، آسان شان نہیں۔ نبی نے پیغام دیا علم لینا ہے تو علی کے ذریعے سے لو، علی کی بارگاہ سے لو کہ میرا علم تمہیں ملتا رہے گا۔ انا مدینۃ العلم وعلی بابها، نبی نے کیا فرما دیا اس کے جلوے بھی نظر آتے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کو میرے نبی نے یمن کا قاضی بنا کے بھیجنا چاہا، جب بھیج رہے تھے علی نے کہا یا رسول اللہ میں جوان آدمی ہوں، مجھے تجربات نہیں ہے، کس طرح سے فیصلہ کروں گا؟ حضور علیہ السلام نے علی کے سینے پہ ہاتھ مارا اور ان کے حق میں دعا کر دی، تو حضرت علی کہتے ہیں اس کی قسم جو دانے سے درخت اگاتا ہے اس کے بعد سے کوئی بھی فیصلہ میرے لیے مشکل نہ ہوا، جو بھی مسئلہ آیا بلا تردد بلا شبہ میں نے اس کا فیصلہ کر دیا۔ یہ علی کی شان تھی، علم میں علی لاجواب، حکمت میں علی لاجواب، وسعت معلومات میں علی لاجواب۔ صرف علی سے شرعی مسئلہ ہی نہیں لوگ پوچھتے تھے، شرعی مسئلہ پوچھو تو علی اس میں وہ بھی بتاتے، دنیاوی معاملات پوچھے تو وہ بھی علی بتاتے، آسمان کے معاملے میں پوچھو تو وہ بھی علی بتاتے، ستاروں کے بارے میں پوچھو تو وہ بھی علی بتاتے۔ بعض صحابہ کہتے ہیں صحابہ میں ایک ساتھ وہ علی کی تھی جو کہتی تھی منبر پہ جو پوچھنا ہو پوچھو، جو بھی تم سوال کرو گے اس کا میں جواب دوں گا۔
تو لوگ علی سے بہت سوال کرتے تھے، جانوروں کے بارے میں علی سے سوال کریں، ستاروں کے بارے میں علی سے سوال کریں، پانی کے بارے میں علی سے سوال کریں، مشکل ترین مسائل کے سلسلے میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سوال کریں۔ خنثی مشکل کا جب مسئلہ پیش آیا تھا میراث کے حوالے سے، خنثی مشکل نماز جنازہ کے حوالے سے، خنثی مشکل کا، تو اس وقت حضرت امیر معاویہ نے حضرت علی کے پاس مسئلہ پوچھنے کے لیے آدمی بھیجے تھے تاکہ ان سے مسئلہ پوچھو، وہ بتائیں گے۔ تو حضرت علی کی شان وہ ہے کہ ہر شخص جن کی عظمت علم و ان کی عظمت شان کا قائل ہے، تو وہ مولا علی ایسے ایسے مسائل کو بڑی آسانی کے ساتھ حضرت علی نے حل کر دیا کہ جس کا ہم کچھ اندازہ نہیں لگا سکتے۔ واقعات کی بڑی تفصیلات ہیں، اگر وقت ہوگا تو آخر میں بیان کروں گا۔ حضرت علی کے فیصلے، علی کے فضائل بے شمار۔ میرے نبی کہتے ہیں من کنت مولاہ فعلی مولا، اللہم والی من والاہ وعاد من عاداہ۔ حجۃ الوداع کے بعد مقام غدیر خم پہ میرے نبی نے یہ اعلان کیا، من کنت مولاہ فعلی مولا، میں جس کا مولا ہوں علی اس کے مولا ہے۔ غدیر خم کے مقام پر مصطفیٰ جان رحمت نے یہ اعلان فرمایا۔ غدیر خم ایک حوض ہے پانی کا، جہاں پہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا تھا، ایک مقام کا نام پڑ گیا۔ اس حدیث کو شیعہ لوگ کہتے ہیں اس میں خلافت کا اعلان ہو گیا، کہتے ہیں اس سے علی کی خلافت ثابت ہوتی ہے۔ خلافت کے بعد میں ہمارا اہل سنت و شیعہ کا یہ بنیادی اختلاف ہے، ہمارے ہاں خلافت کا معاملہ مشورے سے ہوتا ہے، اجماع امت سے ہوتا ہے، اجماع مسلمین سے، یعنی جو اصحاب رائے اہل ایمان مشورہ کر کے کسی کو بنا سکتے ہیں، مگر ان کے یہاں کہتے ہیں منصوص ہوتا ہے اللہ کی طرف سے، رسول کی طرف سے۔ اگر ایسا ہے تو کہاں نص موجود ہے کسی کے نام کے ساتھ؟ اگر اس کا تعلق اہل ایمان کی رائے سے نہیں ہے، جو صاحب استحقاق ہوتا ہے اہل رائے اس کو متفق ہو کے بیعت کرتے ہیں۔ اگر صریح نص سے اس کا تعلق ہے تو نص کہاں ہے؟ کسی کے نام کے ساتھ تو نص نہیں ہے، نص دکھائیں۔ اگر یہ نص سے اس کا تعلق ہوتا تو حضور دنیا سے تشریف لے جانے سے پہلے اعلان کر دیتے میرے بعد فلاں نام کا شخص خلیفہ ہوگا، اس کی اطاعت کرو، کیونکہ بڑا اہم مسئلہ تھا۔ نبی نام کے ساتھ اعلان کر دیتے، مگر کسی بھی موقع پر نبی نے کسی کا بھی نام لے کر صراحت کے ساتھ خلافت کے سلسلے میں ذکر نہیں فرمایا۔ ہاں نبی کے اشارے ہوتے رہے، اب اشارے کس طرح سے کس کی شان میں ہوتے رہے وہ بھی علماء اہل سنت سے آپ سنیں گے، اور اس سے پہلے بھی آپ نے بھی سنا ہوگا۔ تو حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف صریح الفاظ میں اعلان نہیں فرمایا کہ خلیفہ فلاں ہوگا۔ اگر اس کا معاملہ باضابطہ صریح نص سے ہوتا، نص رسول اللہ اعلان کرتے، ان کے اعلان سے اس کا تعلق ہوتا، تو اس صورت میں حضور علیہ السلام اعلان فرما دیتے۔ اعلان نہیں فرمایا، مگر اشارات نظر آتے مختلف مواقع پر، خاص طور سے جس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت علیل ہو گئی، مسجد میں آنا دشوار ہو گیا، کہا ابو بکر سے کہو کہ نماز پڑھائیں۔ اس کو بھی لوگوں نے اشارہ سمجھا کہ ابو بکر کو آگے کیا، سارے صحابہ کو ابو بکر کا مقتدی بنایا۔ اس موقع پر میرے نبی نے اخیر میں کہا تھا کہ کچھ لاؤ لکھنے کا سامان کہ میں لکھ دوں۔ طبیعت سرکار کی علیل تھی۔ حضرت عمر نے کہا اس وقت سرکار کی طبیعت بہت سخت علیل ہے، اس لیے انہیں یہ زحمت نہ دی جائے
ہمارے لیے قرآن کافی ہے. ان کو بھی پوری طرح یقین نہیں تھا کہ اب سرکار پردہ فرما جائیں گے. یہاں تک کہ جب سرکار پردہ فرما گئے تو ابھی حضرت عمر تلوار لے کے گھوم رہے تھے. جو کہے گا کہ حضور نے وفات پائی گردن ماروں گی اسے. وہ تو حضرت صدیق اکبر نے جب قرآن کی آیت تلاوت کی وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل، یہ آیت جب منبر پہ تلاوت کی تب جا کے حضرت عمر ابن خطاب کو تسلی ہوئی اور پوری طرح سے اطمینان ہو گیا کہ حضور پردہ فرما چکے ہیں. طبیعت کی علامت کو دیکھ کے انہوں نے کہا نہیں، قرآن ہے کافی ہے. قرآن کافی ہونے کا مطلب یہ کہ حدیث رسول بھی کافی ہے، کیونکہ قرآن کہتا ہے من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ. قرآن کہتا ہے اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول. تو قرآن کو کامل طور سے وہی پکڑتا ہے جو حدیث کو بھی پکڑتا ہے. جس نے حدیث کو چھوڑ دیا اس نے قرآن کو بھی چھوڑ دیا. تو کچھ لوگ دوسرے فرقے کے لوگ کہتے ہیں کہ اس میں حضرت علی کے لیے خلافت نامہ لکھوانے والے تھے، عمر ابن خطاب نے روک دیا. بھئی سوال یہ ہے کہ سرکار نے تبلیغ احکام کے کام سب کیا لکھ کر کے ہی کیا ہے؟ اکثر و بیشتر تو زبانی ہوا ہے. حضور چاہتے تو زبانی کہہ دیتے، جو وہاں پہ موجود ہیں ان سے کہہ دیتے، جو لکھانا چاہتے تھے وہ فرما دیتے. کیا لکھانا چاہتے تھے؟ کس کے حق میں لکھانا چاہتے تھے؟ بخاری کی حدیث، صحیح مسلم کی حدیث، نبی نے عائشہ سے کہا، عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ادعی ابا بکر اباک واخاک حتی اکتب کتابا فانی اخاف الی آخر الحدیث. کہا عائشہ اپنے باپ کو بلاؤ، اپنے بھائی کو بلاؤ تاکہ میں ایک تحریر لکھ دوں. مجھے اس کا خدشہ ہے، اندیشہ ہے، یہ کوئی تمنا کرنے والا کرے گا، وہی کہنے والا کہے گا کہ میں زیادہ اولا ہوں، لہذا اللہ اور مومنین ابو بکر کے سوا کسی کو قبول نہیں کریں گے. تو اس سے پتہ چلا کہ لکھنا ابو بکر کے لیے چاہتے تھے، نہ لکھے. اس صراحت ہے، بخاری کی حدیث ہے، مسلم کی حدیث ہے، اور مختلف الفاظ میں ہے، الگ الگ حدیث کی کتابوں میں ملتے جلتے الفاظ میں. تو یہ حدیث میں اگر کہیں ذکر آتا ہے تو ابو بکر کا. تو لوگ کہتے ہیں نص سے ہے تو نص دکھاؤ، نام کہاں ہے؟ نص سے ہوتا تو یہ معاملہ یہ تھا کہ حضور فرما دیتے کہ میرے بعد فلاں ہوں گے. کہتے من کنت مولا ہو فلی مولا ہو. کہتے اس سے حضور علیہ السلام کے اس ارشاد میں حضرت علی کی ولایت، ہاں ولایت تو ہے، یہ حضرت علی تو پہلے سے ولی ہے. ہم تو ہر صحابی کو اللہ کا ولی مانتے ہیں اور اس میں بڑے صحابہ بڑے ولایت والے ہیں. علی کی ولایت اور محبت کا اعلان ہے، ہم مانتے ہیں، لیکن اس میں خلافت کا اعلان نہیں ہے، کہیں سے بھی نہیں ہے. میرے نبی نے فرمایا من کنت مولا. یہ واقعہ کیسے ہوا؟ اس کا پس منظر کیا ہے؟ میرے نبی نے حضرت علی کو ایک لشکر کا سپہ سالار بنا کے بھیجا. اہل لشکر کو علی سے کہ بعض اقتباس سے کچھ لوگوں کو کچھ شکایتیں ہو گئی. جب حضور کو ان شکایتوں کے بارے میں غدیر خم میں بتایا گیا، اور اس وقت حضرت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت اعلان فرمایا من کنت مولاہ. نبی نے اس وقت فرمایا کیا میں تمہارے جانوں سے قریب تر نہیں ہوں؟ فرمایا من کنت مولاہ، میں تمہارے لیے تمہاری جانوں سے زیادہ محبوب نہیں ہوں. سب نے کہا کیوں نہیں؟ اس وقت نبی نے فرمایا من کنت مولاہ فعلی مولاہ. مولا کا لفظ عربی زبان میں آقا کے لیے آتا ہے، غلام کے لیے آتا ہے، محبوب کے لیے آتا ہے. فقہ کی کتابوں میں عام طور پر فقہی کتابوں کے اندر چاہے در مختار اٹھاؤ، چاہے ہدایہ اٹھاؤ، چاہے بحر الرائق اٹھاؤ اور دیگر کتابیں، اور اس کے علاوہ حدیث کی کتابوں میں بھی اکثر و بیشتر مولا کا لفظ بہت ساری جگہوں پر غلام کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے، اور مولا کا معنی آقا کا بھی آتا ہے، اور مولا کا معنی محبوب کا بھی آتا ہے. یہ لفظ کئی معنوں میں مشترک ہے، مگر یہاں مولا کا معنی کیا ہے؟ تو آگے
ایک ہی حدیث کا جملہ اس بات کی وضاحت کرتا ہے کہ رسول اللہ نے کیا مراد لیا ہے. نبی فرماتے ہیں من قلت مولا ہو فعلی مولا ہو، میں جس کا مولا ہوں علی اس کے مولا ہے. مولا کا معنی کیا؟ آگے کا دعائیہ جملہ رسول فرماتے ہیں اللہم والے من والا ہو، اے اللہ جو علی سے محبت کرے اس کو محبوب بنا لے. وعاد من عادا ہو، جو علی سے بغض رکھے اسے محبوب بنا. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. ولی سے مولا بنا، لفظ ولی جو ہے اس کا مادہ ہے، ولی سے مولا بنا، اسی سے فعل والا بھی ہے، ولی ہی سے. والا مانے واو لام یا، یہ مادہ ولی کا، اس کے معنی محبوب، دوست، مددگار سب کہتے ہیں. اور اسی طرح سے اسی سے فعل بنا والا، محبت کرنا ایک دوسرے سے، ایک دوسرے سے محبت کرنا، والا یوالی باب مفعالت سے. تو اب حضور کیا فرماتے ہیں؟ من کنت مولا ہوں فعلی مولا. تو اب مولا کے معنی محبوب ہے کہ آقا ہے. اور آقا معنی لینے میں ایک فساد یہ بھی ہے کہ حضور کا ارشاد ہم دیکھیں اسی حدیث سے یہ لوگ، وہ لوگ اہل سنت کے جو اگینسٹ ہیں، وہ اسی حدیث سے شیعہ لوگ اسی حدیث سے حضرت علی کی فضیلت تمام انبیاء پہ ثابت کرتے ہیں. کہتے ہیں حضور نے فرمایا جس کا میں مولا یعنی جس کا میں آقا اس کے علی آقا، تو میرے رسول تو امام الانبیاء ہیں، سارے نبیوں کے آقا ہیں. تو کہتے ہیں حضور علیہ السلام کے علاوہ جتنے انبیاء ہیں ان سب سے علی کو افضل مانتے ہیں. دیکھا آپ نے سرکار کے ایک ارشاد کا کیا معنی رہے ہیں. اور اہل سنت کے نزدیک غیر نبی سے، غیر نبی کو کوئی نبی سے افضل مانے تو یہ کفر ہے. یہ نبی کی توہین ہے. انبیاء سب سے افضل ترین جماعت کا نام ہے. یہ ہمارا عدل اور قطعی عقیدہ ہے. کوئی غیر نبی سے افضل نہیں ہو سکتا، چاہے کتنے ہی اعلیٰ مقام پہ پہنچ جائے. جس طرح سے غیر صحابی کے درجے کو نہیں پہنچ سکتا، اسی طرح سے غیر نبی کا مقام حاصل نہیں کر سکتا، نبی کے برابر نہیں ہو سکتا. افضل ہونا تو دور کی بات ہے، مگر ان کا عقیدہ یہ ہے کہ علی تمام ہمارے نبی کے سوا دیگر تمام انبیاء سے افضل ہے. اور اس حدیث سے وہ دلیل پکڑتے ہیں. اب کہتے ہیں جس کا میں آقا ہوں علی اس کے آقا ہے. اور اسی حدیث سے ثابت کرتے ہیں کہ علی جو ہے ابو بکر سے افضل ہے، کیونکہ نبی ہمارے نبی ابو بکر کے بھی آقا ہے، عمر کے بھی آقا ہے، عثمان کے بھی آقا ہے، سعد ابن عبادہ کے بھی آقا ہے، معاذ ابن جبل کے بھی آقا ہے، عبد الرحمن ابن عوف کے بھی آقا ہے، سارے صحابہ کے آقا ہے. تو اسی حدیث سے کہتے ہیں اس کا مطلب یہ کہ حضرت علی تمام صحابہ کے آقا ہیں. تو جب تمام صحابہ کے آقا علی ہیں تو خلافت کا حق تو انہی کو ہے. تو کہتے ہیں اس میں خلافت کا اعلان ہے. کیسے خلافت کا اعلان ہے؟ اگر خلافت کا اعلان مقصود ہوتا تو سرکار صاف انداز میں اعلان کر دیتے کہ میرے بعد علی خلیفہ ہوں گے. نبی نے اعلان نہیں کیا. تو کچھ لوگ اس کو، حضور نے علی کی شان میں بہت سے ارشادات فرمائے، مگر غدیر قم کے ارشاد کو وہ اس قدر، سرکار کا ہر ارشاد تو اہم ہے لیکن اس کو خاص اہمیت دیتے ہیں. اس دن عید غدیر مناتے ہیں. عید غدیر مناتے ہیں کیوں؟ کہ ایسی حدیث ان کو مل گئی جس کے ذریعے سے علی کی فضیلت انبیاء پہ ثابت کرتے ہیں، علی کی فضیلت، علی کے لیے خلافت ثابت کرتے ہیں. ایسی حدیث ان کو مل گئی، اس لیے بڑا جشن مناتے ہیں. اور ہمارے کچھ نادان سنی ہیں کہتے ہیں ہم بھی عید غدیر منائیں گے. مجھ سے ایک سوال کیا کہ حضرت ہم لوگ بھی سوچتے ہیں عید غدیر منا سکتے ہیں کیا؟ میں نے کہا دوسروں کا طریقہ ہے، ان کے منانے کا کوئی خاص مقصد ہے، وہ ایک خاص مقصد کے تحت مناتے ہیں اور ایک حدیث رسول کو ایک خاص معنی میں لے کر کے خوشی کا اظہار کرتے ہیں. یہ خلافت کی دلیل مانتے ہیں، خوشی مناتے ہیں. انبیاء پر فضیلت کی دلیل مناتے ہیں، خوشی مناتے ہیں. تم کس لیے خوشی منا رہے ہو؟ سرکار نے تو علی کے لیے بہت سے ارشادات فرمائے، کسی اور ارشاد پہ خوشی مناؤ.
ابھی علی کے لیے جو سرکار نے فرمایا اس پہ خوشی مناتے ہو، تو جو ابو بکر کی شان میں جو حضور نے فرمایا اس دن تاریخ کو لے کر کے ابو بکر کی شان میں بھی کوئی خوشی کا اظہار کرو۔ حضرت عمر کی شان میں جو حضور نے فرما دیا لو کانا بعدی نبی لکان عمر الخطاب، یہ بھی بڑا عظیم ارشاد ہے، یہ کب رسول نے کہا اس کا بھی ایک دن مناؤ۔ حضرت عثمان کی شان میں جو رسول نے فرمایا اس دن کا بھی ایک دن مناؤ۔ مگر کیا بات ہے کسی کے تعلق سے جو ارشاد ہیں اور خود علی کے تعلق سے جو ارشادات ہیں دیگر ارشادات کے حوالے سے عید نہیں منائی جاتی، لیکن غدیر خم کے موقع پر جو نبی نے فرمایا من کنت مولاہ فعلی مولاہ اللہم والی من والاہ وعد من عہداہ، اس دن وہ لوگ جشن مناتے کیوں؟ اس لیے کہ ان کو ان کے حساب کی دلیل نکالنے کا انہیں موقع مل گیا، جبکہ اس سے استدلال درست نہیں ہے، چونکہ وہاں مولا کے معنی محبوب کے آتے ہیں۔ آگے حدیث کا قرینہ موجود ہے کہ نبی اللہم والے من والا ہو، اے اللہ ان سے محبت کرے، اور پس منظر بھی معلوم ہے کہ پس منظر بھی یہی ہے کہ کچھ لوگوں کو علی سے شکایت ہو گئی تھی، نبی پاک نے اعلان فرما دیا جو علی سے محبت کرے۔ نبی پاک چاہتے ہیں کہ کسی کے دل میں علی کے تعلق سے کوئی کھٹک نہ رہے، کوئی شکایت نہ رہے، اس لیے نبی پاک نے اعلان فرما دیا من کنت مولا ہو، جس کا میں محبوب ہوں علی اس کے محبوب ہیں۔ اللہم والے من والا ہو، اے اللہ جو علی سے محبت کرے ان سے تو محبت کر، جو علی سے دشمنی کرے ان سے تو دشمنی کر۔ تو اب بتائیے آپ خود سوچئے ہم کو عید غدیر منانا چاہیے؟ منانا چاہیے؟ حدیث سے وہ ایک فاسد مفہوم لیتے ہیں، انبیاء پر حضرت علی کی فضیلت ثابت کرتے ہیں، اور پھر اس کے بعد خلافت کا مفہوم لیتے ہیں، خلافت بلا فصل کا، اور اس حدیث کے ذریعے سے ابو بکر کی خلافت کو غلط قرار دیتے ہیں، عمر ابن خطاب کی خلافت کو باطل قرار دیتے ہیں، عثمان غنی کی خلافت کو باطل قرار دیتے ہیں اس حدیث سے استدلال کر کے، اور اس حدیث پہ عید مناتے ہیں۔ تم کہتے ہو ہم بھی عید منائیں گے، ارے روز عید مناؤ یار، روز حضرت علی کی خوشی میں عید مناؤ، اور پھر صرف حضرت علی کی خوشی کی تخصیص نہیں، سرکار کے جو بھی عظیم صحابہ ہیں سب کی شان میں عید مناؤ۔ مولا علی کی عظیم فضیلت ہے، لیکن کوئی غیر نبی کے برابر بھی نہیں ہے اور نبی سے افضل بھی نہیں ہے۔ ایک حدیث یہ ہے جس سے وہ استدلال کرتے ہیں، کہتے ہیں حضرت علی خلافت کے حقدار ہیں، کہتے ہیں اس میں خلافت کا اعلان ہو گیا۔ کیا اعلان ہوا بھائی خلافت کا؟ جب حضور کو خلافت منصوص ہوتی ہے اللہ اور رسول کی طرف سے، متعین ہوتی ہے، شورا والا معاملہ نہیں ہے، تو لہذا سقیفہ بنو ساعدہ میں جب سرکار نے پردہ فرمایا تو سقیفہ بنو ساعدہ کا ایک آنگن تھا جس پر چھپر تھا، جہاں لوگ بیٹھا کرتے تھے، وہاں لوگ جمع ہو گئے انصار کے، اور خلافت کا مسئلہ چھڑ گیا، اور وہ لوگ چاہتے تھے سعد بن عبادہ کو خلیفہ بنانا جو انصار سے تھے۔ حضرت ابوبکر عمر کو جب خبر ہوئی تو پریشان ہو گئے تھی، ابھی معاملہ نکل پڑا، سب جمع ہو گئے کہ ان کو خلیفہ بنا۔ سب سے پہلے جلدی یہ لوگ پہنچے وہاں پہ، کیا معاملہ ہے، کدھر ہے؟ اسی وقت حضرت عمر نے سوچا خلافت کا معاملہ اسی مجلس میں حل کر لیا جائے، ورنہ پتہ نہیں کتنے دعوے دار الگ سے پھر نکلیں گے، انتشار ہو جائے گا۔ پھر انہوں نے کہا حضور مہاجرین میں سے تھے، ان کا نائب و خلیفہ بھی جو ہے وہ ان کا نائب و خلیفہ بھی مہاجرین میں سے ہوگا، اور حضور نے ان کو نماز پڑھانے کے لیے ان کو آگے کیا ہے، لہٰذا ہم ان کے ہاتھ پہ بیعت کرتے ہیں۔ عمر ابن خطاب نے بیعت کی تو پھر سب نے بیعت کی۔ سوچے پھر یہ کہیں اس تعلق سے کوئی معاملہ نہ اٹھنے پائے۔ کہتے ہیں حضرت علی نے بھی بیعت کی مگر دیر سے کی۔ کہتے ہیں حضرت علی نے بیعت نہیں کیا، میں کیا تو کہتے بہت دیر سے کیا۔ ہاں دیر سے کیا۔ حضرت علی نے کو بس یہ شکایت ہو گئی تھی، حضرت عمر نے ابو بکر سے کہا کہ ہم سرکار کے قرابت داروں میں سے تھے، ہم کو اس مشورے میں شامل نہیں کیا گیا، اتنا ہم فیصلہ ہوا ہم سب کو بلایا نہیں گیا۔ تو اصل میں اس وقت بلانے کی پوزیشن ہی نہیں تھی۔ اچانک جتنے وہاں جمع تھے لوگ بولے کیا ہو رہا ہے، بولے وہ میٹنگ ہو رہی ہے خلیفہ کی، تو فوراً گئے لوگ کیا معاملہ ہے۔ تو بس اسی وقت حضرت عمر نے سوچا کہ بغیر خلافت کا اعلان کے یہاں سے نکلنا بہت مشکل کام ہے،
اس لیے آپ نے اعلان کر دیا. تو اس وقت مشورے کی کوئی حاجت نہیں تھی. اطمینان تھا کہ ابوبکر کی شان وہ ہے کہ نبی نے انہیں سب سے مقدم کیا ہے, ان کے فضائل بھی ہیں, ان کے مناقب بھی ہیں, ان کے پیچھے نماز پڑھنے کا ہمیں حکم دیا ہے, انہیں امام بنایا ہے, تو اس لیے سوچا کہ کوئی اختلاف تو کرے گا نہیں, اعلان کر دیا. بس بعد میں حضرت علی نے بھی بیعت کی, حضرت عثمان نے بھی, حضرت علی نے بھی بیعت کی, پھر حضرت علی نے عمر ابن خطاب کی بھی بیعت کی, حضرت عثمان کی بھی بیعت کی. کہتے ہیں علی کے لیے اللہ رسول کی طرف سے نص ہے خلافت کے لیے, وہ مقرر تھے, لہذا ان کی خلافت صحیح نہیں, اگر صحیح نہ ہوتی تو علی کیوں بیعت کرتے ہیں. اچھا اور سنو, ایک حدیث اور ہے جس سے لوگ استدلال کرتے ہیں. غزوہ تبوک کے موقع پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ تبوک کے لیے جا رہے تھے, تو حضرت علی کو مدینے میں اپنی جگہ رکھا. دیکھو اس وقت مسجد نبوی کی امامت صحابی رسول ابن مکتوم کے حوالے کیا. ایک صحابی کو مدینے کا صوبیدار بنایا, ایک صحابی کو کوتوال بنایا, اور حضرت علی کو بھی عورتوں, بچوں اور وہاں کے تمام سارے معاملات کی نگرانی کے لیے چھوڑے. تب حضرت علی نے کہا یا رسول اللہ, مجھے آپ عورتوں بچوں میں چھوڑ کے جا رہے ہیں. حضرت علی جیسا بہادر آدمی, مرد میدان, جنگ میں جا رہے ہیں حضور, اور وہ پیچھے رہے, اور پھر سرکار کی معیت بھی تو چاہیے. تو اس وقت نبی نے ان کی تسکین کے لیے فرمایا, حق فرمایا نبی نے, کالا ترضی ان تکون منی بمنزلۃ ہارون من موسیٰ کما قال صلی اللہ علیہ وسلم. کیا تم اس پہ راضی نہیں کہ تمہارا معاملہ میرے ساتھ ایسے ہی رہے جیسے ہارون کا, تمہاری منزلت میری بارگاہ میں وہ رہے جیسے ہارون کی موسیٰ کی بارگاہ میں ہے نا. اب اس سے استدلال وہ لوگ کرتے ہیں کہ حضرت ہارون تو حضرت موسیٰ کے نائب تھے, ان کے خلیفہ, تو لہذا اس سے ثابت ہوتا ہے کہ اس حدیث کے ذریعے سے حضرت علی حضور کے بعد خلیفہ ہے. دیکھیے جب آدمی حقائق نہیں سمجھتا نا تو کچھ کا کچھ سوچتا ہے. علماء فرماتے ہیں اہل سنت, یہ صرف حضور نے جو نیابت دی تھی یہ غزوہ تبوک کے لیے تھی, یہ غزوہ تبوک میں جاتے وقت مدینے کے لیے اس وقت کے لیے تھی, اس موقع کے لیے تھی. یہ وفات کے بعد بھی خلافت کا یہ اعلان نہیں تھا, چونکہ حضرت ہارون علیہ السلام حضرت موسیٰ کے بعد حضرت موسیٰ کے خلیفہ نہ بنے, بلکہ حضرت ہارون کا پہلے انتقال ہوا اور حضرت موسیٰ کا بعد میں انتقال ہوا. ہاں جب کوہ طور پہ حضرت موسیٰ جا رہے تھے تو اپنی قوم کے درمیان حضرت ہارون علیہ السلام کو خلیفہ بنا کے چھوڑ کے گئے تھے, ان کے حوالے اپنا نائب بنا کر ان کو وہاں چھوڑ کے گئے تھے. تو یہی بات حضور نے فرمائی کہ کوہ طور جاتے وقت حضرت موسیٰ حضرت ہارون کو اپنی قوم کے درمیان اپنی جگہ پہ چھوڑ کے گئے تھے, اپنی ان قوم کو ان کے حوالے کر کے گئے تھے. تو رسول غزوہ تبوک میں جا رہے تھے تو علی کو یہاں چھوڑ رہے تھے, تو نبی نے وہ مثال پیش کی کہ میرے نزدیک, کیا تم راضی نہیں کہ تمہارا معاملہ میرے نزدیک ایسی اور جیسی منزلت حضرت ہارون کی حضرت موسیٰ کے تعلق سے تھی. تو یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس سے بھی خلافت کا ثبوت نہیں ہوتا. اور سب سے بڑی بات میں بتاؤں کہ جس وقت ابو بکر نے ابو بکر کی خلافت کا اعلان کیا گیا, لوگ بیعت ہوتے گئے, خود حضرت علی بھی بعد میں بیعت ہوئے. کیا علی سے یہ توقع کرتے ہو کہ کسی باطل خلافت کی وہ بیعت کریں گے, کسی ناجائز خلافت کی وہ بیعت کریں گے؟ مولا علی نے آج جو دلیلیں پکڑ رہے ہیں من کنت مولاہ کی حدیث سے, اور اس کو حدیث منزلت کہتے ہیں جو بعد نے سنایا, اس کے ذریعے سے, یا اور جو حدیث جو یہ پیش کرتے ہیں اس کے ذریعے سے, یا آیت کوئی جو پیش کرتے ہیں اس کے ذریعے سے, یہ لوگ جو استدلال کرتے ہیں. کبھی بھی مولا علی نے یہ نہیں کہا. جب وراثت کا معاملہ آیا تو حضرت فاطمہ الزہرا نے وراثت کے حوالے سے ابوبکر کو سوال کیا, مگر مولا علی نے کبھی بھی ابوبکر سے یہ نہیں کہا کہ خلافت کا حق تو ہمارا ہے. دیکھو یہ حدیث موجود ہے, خلافت کا حق تو ہمارا ہے. دیکھو من کنت مولاہ فعلی مولاہ, رسول نے فرمایا ہے خلافت تو حق تو میرا ہے. دیکھو نبی نے الا ترضی ان تکون منی بمنزلۃ ہارون من موسیٰ, رسول نے فرمایا خلافت کا حق ہمارا ہے. دیکھو قرآن کی آیت ہے انما ولیکم اللہ
ورسولہ والذین آمنوا الی آخر آیت. یہ بھی آیت لیتے ہیں تو یہ آیت پیش کر کے حضرت علی کہہ سکتے تھے، مگر حضرت علی نے کوئی دلیل کوئی بات نہیں کی، یہ نہیں کہا، یہ جملہ بھی نہیں کہا کہ خلافت کا حق میرا ہے. دیکھو اس حدیث سے، دیکھو اس روایت سے، دیکھو اس آیت سے، اگر ایسا ہوتا تو مولا علی سب سے پہلے حق تھا ان کا، آیات پیش کرتے یا حدیثیں پیش کرتے اور اپنی خلافت کی بات رکھتے اور صحابہ کرام انشاءاللہ غور سے سنتے، جو فیصلہ حق ہوتا وہ کیا جاتا. لیکن علی بھی جانتے ہیں کہ من کنت مولا ہو فعلی مولا سے خلافت نہیں ثابت ہوتی ہے، وہ حدیث منزلت سے خلافت نہیں ثابت ہوتی ہے، قرآن کی کسی آیت سے یہ بات ثابت نہیں ہوتی کہ علی بلا فصل خلیفہ ہے. خلافت کا معاملہ مسلمانوں کے حوالے تھا، اور نبی جانتے تھے کہ خلیفہ میرے بعد جو ہوگا ابو بکر صدیق ہوں گے. سارے اشارے تھے. بھئی امامت کا مسئلہ تھا، رسول پاک علی سے نہیں کہا کیا؟ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ بات آئی تو میں نے ذکر کر دیا. ہم سارے صحابہ کا احترام کرتے ہیں، اہل سنت کے نزدیک یہی ترتیب ہے فضیلت کی. سب سے پہلے ابو بکر صدیق، پھر عمر فاروق، پھر عثمان غنی، پھر مولا علی رضی اللہ تعالیٰ. سب کے فضائل بے شمار ہیں. ان کی عظمتوں کو ہماری عقلیں ان کی عظمتوں کے ذرے کو بھی ہماری عقلیں احاطہ نہیں کر سکتی. وہ عظیم شانیں ہیں ان کی. حضرت مولا علی عظیم شان کے ہیں، عثمان غنی عظیم شان کے ہیں، عمر بن خطاب عظیم شان کے ہیں، اور مصطفیٰ جان رحمت کے ان خلفاء کی حضرت علی نے بیعت کی. حضرت علی نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے ابو بکر کی جہاں بیعت کی، حضرت عمر کی بیعت کی. عمر کی بیعت کے وقت جب حضرت ابو بکر صدیق عمر کے سلسلے میں خلافت نامہ لکھوا رہے تھے، اس وقت چاہتے تو حضرت علی پہنچ جاتے اور کہتے کہ آپ ان کے حق میں لکھا رہے ہیں، ایک تو آپ ہو گئے، اب تو کم سے کم ہمیں موقع رہے. دیکھو یہ حدیثیں ہیں. مگر نہیں، یہاں تک کہ عثمان غنی کی جب خلافت کا مسئلہ آیا اس وقت بھی حضرت علی نے حدیثیں نہیں پیش کی جو آج یہ لوگ پیش کر رہے ہیں، وہ آیت نہیں پیش کیا جو یہ لوگ پیش کر رہے ہیں. پتہ چلا یہ علی باب العلم ہے، علی شہر علم کا عظیم و شان دروازہ ہے. ہم علی کو سنیں گے، وہ علی کی مانیں گے، علی کی سنیں گے اور کسی کی نہیں سنیں گے. خود مولا علی نے اعلان کیا ہے منبر پہ، خیر هذه الامت بعد نبیہا ابو بکر و عمر. خود علی نے اعلان کیا ہے اس امت میں سب سے بہتر رسول کے بعد ابو بکر و عمر ہیں. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ حضرت علی کو ہم مانتے ہیں، علی کی باتوں کو بھی مانتے ہیں. ہم علی کے معاملے میں جو قرآن و حدیث کے تعلق سے جو احکامات ہیں اسی طرح سے ہم علی کو مانتے ہیں. تو حضرت علی بھی عظیم ہے اور دیگر صحابہ بھی عظیم ہیں. علی مولا علی رضی اللہ تعالیٰ کی شان اپنے فضائل کی روشنی میں بڑی عظیم ہے، چمکدار ہے. اللہ کے رسول نے بڑے عظیم ارشادات حضرت علی کی شان میں پیش کیے ہیں. اللہ تبارک و تعالی ہمیں سارے صحابہ کی محبت، خلفائے راشدین کی محبت، سب کی عقیدت میں زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. انہی کی محبت میں ہمیں میدان محشر میں بھی ان کے ساتھ اٹھائے. آمین بجائے سید المرسلین. باخر دعوانا الحمدللہ.